اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ حدیث جبرائیل ہے، اور حدیث جبرائیل کی احادیث میں تمام بنیادی اہمیت ہے، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کیا ہے۔ اس ایک حدیث نے پورے کے پورے دین کو جامعیت میں پیش کر دیا ہے، اور اس سے ہمیں کافی باتیں سمجھانے اور بتانے میں آسانی ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ اچانک ایک اجنبی حاضر ہوا، اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بے حد سیاہ تھے، لباس سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ اجنبی ہونے کے باوجود اس پر سفر کے کچھ آثار نہ تھے۔ ہم میں سے کوئی اس نو وارد کو یعنی اس آنے والے کو نہیں جانتا تھا۔ وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اس شخص نے دریافت کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر حج بیت اللہ کی استطاعت ہے تو حج کرو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو وضاحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ تو یہ دین کی بنیادی 5 باتیں ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس نو وارد کو کہ دین اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں میں ہے۔ اب ان 5 چیزوں میں اگر کوئی کمی کرتا ہے اور کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے، اور اس میں یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ جب ان 5 اسلام کی بنیادوں کے احکامات مرتب ہوئے تو اس سے فقہ مرتب ہوئی، اور اس فقہ کا جو بنیاد ہے وہ یہی قرآن پاک اور حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کے دین کے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی ذرائع ہیں، قرآن پاک اور حدیث۔ تو یہ جو 5 احکامات ہیں، ان کے جو ضروریات ہیں، ان میں سے کوئی کمی کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے، اس نے دین میں نئی چیز پیدا کی، یا ایک چیز کو بڑھا دیا یا ایک چیز کو کم کر دیا، دونوں صورتوں میں اس نے بدعتی کی، اس نے دین میں گمراہی کی۔ نو وارد نے جواب سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر پوچھا، مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتاب کو، اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ ایمان کے متعلق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ان ایمان کی جزیات میں اگر ایک چیز کم کر دی جائے تو وہ بدعتی گمراہ ہے، اور جس نے ایک چیز کو بڑھا دیا وہ بھی بدعتی اور گمراہ ہے۔ تو یہی ایمان ہے، اور یہی ایمان جو ہے اس کے متعلقہ علوم جب مرتب ہوئے اور بن کے ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں آئے تو علم الکلام بنا۔ یہ سن کر اس نوارد نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال بھی خود پوچھے جا رہا ہے اور پھر جواب بھی سن رہا ہے، اور جواب سن کر جواب کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کس چیز کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو اس میں دین کی جو تیسری چیز ہمارے سامنے آئی وہ ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تمہیں دیکھتا ہے، تو یہ احسان ہے۔ تو جب احسان کے احکامات مرتب ہوئے تو وہ اس کا نام بن گیا تصوف۔ جو اسلام ہے اس کے بنیاد پر جو احکامات بنے اس کو فقہ کہا گیا، جو ایمان کی بنیاد پہ احکام بنے اس کو علم الکلام کہا گیا، اور جو احسان کی بنیاد پہ احکامات بنے تو اس کو تصوف کہا گیا۔ یہ عجمی الفاظ آپ نہ بھی استعمال کریں تو پھر بھی یہ اپنی حقیقت میں دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اب بدعت کو یاد کریں اور ذہن میں ریکال کریں کہ بدعت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ اب یہ 3 جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، اسلام، احسان،
اب ان تین چیزوں میں اگر کوئی ایک چیز بھی کمی کرے گا تو وہ ظاہر ظہور بدعتی ہے۔ اور بزرگان دین میں جو بڑی دلیل القدر ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند، غزے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام کے دور کے بعد آج تک کروڑوں اولیاء کرام جو گزر چکے ہیں، وہ دین کی ان تین بنیادی باتوں کی بات کرتے آ رہے ہیں: ایمان، اسلام، احسان۔ آج کے دور میں کچھ لوگ تصوف کو نہیں مانتے، علم الاحسان کو نہیں مانتے، یا اس کے لیے دوسرا پیرایا اختیار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دین مکمل ہوتا ہے ایمان، اسلام، احسان کے مرکب سے، اور جو شخص تصوف کا منکر ہے، علم الاحسان کا منکر ہے، ان کے جزیات، ان کے احکامات کا منکر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اس نے دین کے ایک بہت بڑے حصے کو ہی چھوڑ دیا، اور جب اس نے ایک اتنے بڑے حصے کو چھوڑ دیا تو وہ تو بدعتی ہوا۔ مسلمان ہونے کی جو بنیادی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کو ایک مانو اور محمد کو اللہ کا رسول مانو۔ یہ ایسی بنیادی کیٹیگری ہے کہ جس نے اس چیز کو مان لیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، بھلے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی فاسق کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلمان ہے۔ کیونکہ آپ اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، اس کو مشرک تو نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد جب اس ایمان لایا، اب وہ کس چیز کو مان رہا ہے، کس چیز کو نہیں مان رہا ہے، اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے یہ خیالات کفرانہ ہیں یا ملحدانہ ہیں، یا یہ بدعتی ہے۔ اور دین کا جو بنیادی جز ہے تصوف، جو اس کا انکار کر دے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات نہیں مان سکتے، کیونکہ تصوف سواد اعظم ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی گزرے ہیں، اس سے لے کر آج کے دور تک جتنے بھی علماء کرام، اولیاء کرام جو جید ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد القادر، شیخ احمد سرندی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور حضرت امام غزالی حجت الاسلام، ایسے نابغائے روزگار قسم کے بزرگان دین تصوف کے حامی رہے ہیں۔ تو جب ہم تصوف میں جو علماء کرام گزرے ہیں ان کی جو ہم دیکھتے ہیں نام، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جو تصوف کے مخالف ہیں وہی گمراہ ہیں، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ وہ کوئی 5-10 منٹ کے ویڈیو میں تو نہیں آ سکتے، لیکن حدیث جبرائیل یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ جو دین ہے، اس دین کی جو بنیاد ہے وہ ان تین چیزوں پہ ہے: ایمان، اسلام، احسان۔ اس حدیث کی شرح میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے۔ امام مالک تابعین میں سے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا، یعنی دین کے شرعی ظاہری علوم کے بغیر تصوف حاصل کیا، وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف کو سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا، اس نے فسق کیا، اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔ پھر اس شخص نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ عرض کیا، تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے، میں تمہیں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے آقا اور مالک کو جنے گی، تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں، جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پھر لے آؤ۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہاں کسی کو نہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس واقعے کچھ عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا کون تھا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر بات اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہاری مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دین سکھائیں، تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو یہ حدیث مبارک حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور یہ مکمل طور پر دین کا ایک خاکہ پیش کرتی ہے کہ دین کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔